براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آج ہم ہومیوپیتھی کی ایک انتہائی اہم میڈیسن لائکوپوڈیم کلویٹم پر بات کریں گے۔ لائکوپوڈیم پر یہ بات جو ہے ہماری کچھ لمبی ضرور ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ ایک انتہائی اہم میڈیسن ہے مٹیریا میڈیکا کی اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہے، اس لیے آپ اس کو شروع سے آخر تک سنیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ساری مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ لائکوپوڈیم کلویٹم یا اس کو لائکوپوڈیم کے نام سے ہی اکثر جانا جاتا ہے، تو اس کو کلب مواسک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ایک پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھنے والی میڈیسن ہے، یعنی یہ دوائی جو ہے ایک پودے سے تیار کی جاتی ہے، تو اس کو ہم ویجیٹل کنگڈم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جو ہمارے ہومیوپیتھی کے موجود ڈاکٹر سیموئل ہانیمن ہیں، انہوں نے اس کو 1828 میں متعارف کروایا تھا مٹیریا میڈیکا کے اندر، اور یہ ایک پولیکرسٹ ریمڈی ہے۔ اور پولیکرسٹ ریمڈی اس کو کہا جاتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے ہر آرگن پر اس کے اثرات مرتب ہوں، یا جسم کے ہر آرگن کے لیے یہ مفید ہو یا کارگر ہو، یا جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی بیماری ہو یا پرابلم ہو تو اس میں یہ کام آ سکتی ہو، یا اس کی علامات کے مطابق اس کو دی جا سکتی ہو، تو اس کو پولیکرسٹ ریمڈی کہتے ہیں۔ بعض میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو صرف گردوں پر کام کرتی ہیں، بعض ہیں جو صرف دماغ پر کام کرتی ہیں، لیکن لائکوپوڈیم کلویٹم جو ہے وہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو جسم کے ہر حصے پر اور ذہنی اور جسمانی اور نفسیاتی ساری علامات پر یہ کام کرتی ہے، اس لیے اس کو ایک میجر پولیکرسٹ ریمڈی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور یہ میڈیسن جو ہے یہ بڑا ڈیپ ایکشن رکھتی ہے، یعنی اس کو 40 سے 50 ڈیز تک جو ہے جسم کے اندر جو ہے یہ موجود رہتی ہے۔ اگر ہم اس کو میزمیٹیکلی دیکھیں تو یہ پولی میزمیٹک ریمڈی ہے، یعنی اس کے اندر تینوں میازم جو بڑے میازم ہیں وہ پائے جاتے ہیں، یعنی سورا بھی، سفلس بھی اور سائیکوسس، تینوں کی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو میڈیسن ہے اس کے اندر سب سے بڑی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس میں یورک ایسڈ کا رجحان مریضوں میں اکثر پایا جاتا ہے، اور نروس طور پر جو ہے یا جو اعصابی طور پر یہ لوگ جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان کے اندر لنگز کے اور لیور کے انفیکشن کے سمٹمز بہت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے مریض ہوتے ہیں ہر حوالے سے، ان کے اعصاب ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کے اعضاء ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کے خواہشات ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور ان کو ہر حوالے سے ٹھنڈک جو ہے نا وہ موافق بھی ہوتی ہے، اور یہ ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں ہر حوالے سے، یعنی اگر یہ مرد ہیں تو پھر بھی یہ انتہائی ٹھنڈے ہوتے ہیں، عورتیں ہیں تو وہ بھی اپنے مزاج میں انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور یہ میڈیسن جو ہے وہ کرونک ڈیزیزز میں جو ہے وہ بہت کام آتی ہے۔ بہت ساری کرونک ڈیزیزز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مثلا جیسے کینسر ہے تو اس تک میں یہ استعمال ہوتی ہے، یا جو انٹسٹائن کے مختلف مسائل ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی ہے، گندم الرجی جس کو سیالک ڈیزیز یا گلوٹن الرجی کہتے ہیں ان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ لائکوپوڈیم جو ہے یہ ایک ویجیٹیبل کنگڈم کی ایک سلفر ہے، تو یہ بے جان نہ ہوگا جیسے سلفر منرل کنگڈم کے اندر جو ہے نا وہ ایک بادشاہ میڈیسن سمجھی جاتی ہے، اسی طرح سے یہ ویجیٹیبل کنگڈم میں لائکوپوڈیم کو بھی ایک بادشاہ میڈیسن سمجھا جاتا ہے۔ لائکوپوڈیم اصل میں ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے بھیڑیے کا پاؤں، تو اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں پودے کی وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے کسی بھیڑیے کا پاؤں ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کی شناخت کے لیے کہ یہ کون سا پودا ہے تو یونان میں اس کو اس نام سے جانا گیا، اور اب بھی اسی کو اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے جو
پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر جو ہے مختلف دوائیوں کے نام جو ہے ان کی شکل سے رکھے جاتے ہیں، جیسے گھوڑ سمی، یعنی گھوڑے کے سم کی طرح کی جو جس کے پتے ہوتے ہیں، اس کو عام طور پر ہم جو ہومیوپیتھی میں ہائیڈروکٹائل کے نام سے جانتے ہیں. تو اسی طرح سے یونانی زبان میں لائکوپوڈیم بھیڑیے کے پاؤں کو کہتے ہیں. تو جیسے بھیڑیے کا پاؤں ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. لائکوپوڈیم کا مریض جو ہے وہ عام طور پر کاربن اور نائٹروجن کی زیادتی والا مریض ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم میں یہ دو عنصر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. دیکھنے میں مریض جو ہے وہ سخت مزاج ہوتا ہے اور انتہائی نان کوآپریٹو ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر تھوڑی سی اس کے ساتھ ذرا تھوڑی گفتگو کرتا ہے تو اس کا روڈ رویہ جو ہے وہ نرمی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی سٹارٹ میں وہ جب آتا ہے تو انتہائی اریٹیبل ہوتا ہے، انتہائی روڈ ہوتا ہے، وہ کوئی بات جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بڑا سخت مزاج سا اور بڑا مغرور سا پیشنٹ ہے. لیکن جب ڈاکٹر جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑی اس کی شناسائی ہو جاتی ہے تو پھر انتہائی کوآپریٹو ہو جاتا ہے. ایسے اس کا مزاج جو ہے نا جیسے برف کی طرح پگھل جاتا ہے اور پھر وہ سارا کچھ کھول کر رکھ دیتا ہے ڈاکٹر کے سامنے. یعنی وہ مریض جو ہے وہ دیکھنے میں باہر سے ایک نظر جو ہے انسان کو بڑا سخت سا لگتا ہے ڈاکٹر کو، لیکن اندر سے وہ بڑا نرم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے جو نروس سسٹم ہیں ان پر اس کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں لائکوپوڈیم کے، یعنی وہ بڑا سست سا ہوتا ہے اور یوٹی کے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، یعنی یورینری ٹریک کے، کڈنی کے پرابلم ہوتے ہیں، یوریٹر کے پرابلمز ہوتے ہیں، یورینری بلیڈر کے پرابلمز ہوتے ہیں، یوریتھرا کے اس کو پرابلمز ہوتے ہیں، لیور کا پرابلم ہوتا ہے، گال بلیڈر کا پرابلم ہوتا ہے. یعنی جسم کے تمام آرگنز پہ یہ لائکوپوڈیم جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور دیکھا جائے تو اس کی جو اگر ہم موڈیلٹیز پر بات کریں تو ایک اس کی بڑی خاص علامت ہے کہ یہ شام 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے اس کی علامات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. میں اس پہ جب بات کرتا ہوں تو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر کا عام طور پر پیک ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ شام 4 بجے سے رات 8 بجے کا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کے پاس زیادہ پیشنٹ آتے ہیں یا زیادہ کلینک جو ہے نا وہ اس کے اندر رش ہوتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بہرحال جیسے ڈاکٹر کے کلینک کا پیک ٹائم 4 بجے سے شام 8 بجے تک یا رات 8 بجے تک ہوتا ہے، بالکل لائکوپوڈیم کی علامات بھی اسی طرح سے ان کا پیک ٹائم جو ہوتا ہے جس میں شدید زیادتی ہوتی ہے مریض کی علامات میں، وہ بھی شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک ہوتی ہیں. یعنی مریض اگر آپ کے کلینک میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے نا مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے اور بہت شدید ہو رہا ہے یہ پرابلم. تو آپ دیکھیں کہ اگر ٹائم 5:30 کا یا 5 کا ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بجے سے اس کی علامات میں زیادتی ہونا شروع ہوئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لائکوپوڈیم کا ہی پیشنٹ ہو، کیونکہ لائکوپوڈیم میں یہ ایک خاص علامت پائی جاتی ہے کہ اس کی علامات میں اضافہ 4 بجے سے 8 بجے ہوتا ہے شام کے. تو اس حوالے سے آپ اس کی دیگر علامات پوچھیں گے تو میں بھی آپ لائکوپوڈیم تک پہنچ جائیں کہ جی یہ اس کا جو تمام امراض ہیں ان کا علاج صرف ایک لائکوپوڈیم ہی ہے. اس کی دوسری بڑی خاص علامت یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کو بڑی شدید بھوک لگی ہوتی ہے اور ایکسیسو ہنگر کا یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے، لیکن شدید بھوک کے باوجود جو ہی وہ 1-2 لقمے کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ اس کی خاص علامت ہے کہ چند لقمے کھانے کے بعد ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. اس لیے وہ شاید جلدی کھانا آنا چاہتا ہے، اس کو کھانا کھانے میں بڑی جلدی ہوتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا پیٹ بہت جلد بھر جائے اور وہ پھر بھوکا نہ رہ جائے. اور اس میں پیٹ میں اس کی گیس، پھارا اور درد جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جیسے چائنا کا پیٹ کا درد جو ہوتا ہے وہ پورے جو ہماری ناف ہوتی ہے اس کے ارد گرد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کاربووج کا جو ہوتا ہے وہ ہماری ناف سے اوپر والی سائڈ پر ہوتا ہے، اور جو نکسومیکا کا پین ہوتا ہے پیٹ میں وہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جو کاربووج کا ہوتا ہے وہ ہمارا اپر سائڈ پہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے لائکوپوڈیم جو ہے اس کا 2 جگہ پر درد جو ہے پیٹ میں بہت نمایاں ہوتا ہے.
ایک تو ہمارے لوور ابڈامن میں یعنی ناف سے نیچے، اور دوسرا یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پر اس کا اگر رائٹ سائڈ پر درد ہو رہا ہے، جیسے ہرنیا رائٹ سائڈ پر بنتا ہے اسی کا لیکوپوڈیم میں، اور اسی طریقے سے اپینڈیسائٹس تو ظاہر ہے ہوتی رائٹ سائڈ پر ہے، اور اپینڈیسائٹس کا درد ہو رہا ہے یا کڈنی میں پین ہو رہا ہے تو رائٹ سائڈ میں وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے جیسے پیشاب کے اندر جو ہے وہ ریت کے ذرات ہیں، اور ریت کے ذرات بھی کیسے ہیں؟ جیسے سرخ چمکدار ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔ ریڈ سینڈ جو ہے نا وہ کڈنی میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے جو ہوتی ہے وہ ریت تو عام طور پر نہیں ہوتی ہے، اور ہو بھی سکتی ہے کہ کڈنی سے کچھ کنکریشن جو ہے وہ آ بھی رہی ہوں، لیکن عام طور پر جو ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے چونکہ وہ کٹے پھٹے ہوتے ہیں اس لیے وہ جو ہے وہ چمکدار بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ریت کے ذرات ہیں۔ ریت کے ذرات یا جیسے ریڈ سینڈ جو ہے وہ سارساپریلا جو میڈیسن ہے اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، ویسیکیریا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تھلاپسی برسا جس کو ہم کیپسیلا بھی کہتے ہیں ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، بہت ساری دوسری میڈیسنز میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، لیکن لائکوپوڈیم میں یہ علامت بہت نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لائکوپوڈیم میں یہ ایک میجر علامت ہے کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ، یعنی اس کا ایکشن جو ہوتا ہے وہ اس کو کسی بھی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف دھکیلنے کا ہوتا ہے، اس لیے اس میڈیسن کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا اگر پتے میں پتھری ہے تو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ بائل ڈکٹ میں جا کر نہ پھنس جائے، اگر آپ لائکوپوڈیم کی بڑی طاقت دے دیتے ہیں تو اس کے چونکہ یہ کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی مثلا کڈنی کے اپر پول میں جو ہے نا وہ اگر سٹون ہے تو یقینی بات ہے کہ لائکوپوڈیم دینے سے وہ کمپیل کر کے نیچے کی طرف آئے گی، اور اگر یوریٹر میں ہے تو وہ بھی کمپیل کرنے سے یعنی لائکوپوڈیم دینے سے وہ نیچے کو آئے گی۔ لیکن اگر مثانے میں پتھری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ ہے، تو اس میں یہ کوئی کام نہیں کرے گی دوائی، کیونکہ وہ تو مثانے میں پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ ظاہر ہے دوسری میڈیسن کام کریں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یوریتھرا میں پھنسی ہوئی ہے پتھری تو اس کو چونکہ اس کا ایکشن کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ ہے تو اس لیے اگر پیشاب کی نالی میں پتھری پھنسی ہوئی ہے تو جب آپ میڈیسن دیں گے یہ لائکوپوڈیم تو وہ نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر پیشنٹ جو ہے وہ پیشاب کرتے وقت بہت چیختا ہے یا بچے جب پیشاب کرنے لگتے ہیں تو ان کی چیخ نکل جاتی ہے تو اس وقت لائکوپوڈیم میڈیسن بہت اچھی ہے اس علامت پہ، کیونکہ یہ کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ ہے۔ اگر وہاں پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آئی ہوئی تھی، آبسٹریکٹیو کوئی جو ہے نا وہ پرابلم تھا تو اس کو یہ ہے وہ کھول دیتی ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب آنا ایزی ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے وہاں پہ بھی لائکوپوڈیم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ وضع حمل میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ والا جو فارمولہ ہے یہ اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وضع حمل میں بھی بڑی آسانی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جیسے ہم اس دوران میں جو ہے وہ کالو فائلم دیتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم یہ دیں گے تو بچہ جلدی جو ہے نا وہ باہر آ جائے گا، اور ڈلیوری میں جو ہے نا وہ بچہ کو بڑی آسانی پیدا ہوگی، تو اس حوالے سے اس کو کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ کہا جا سکتا ہے۔ اور مردانہ طاقت میں بھی جب یہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو خون کا دباؤ ہے وہ نیچے کی جانب ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پینس جو ہے اس کے اندر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اریکشن بڑھ جاتا ہے، اور یہ جو ہے لائکوپوڈیم یہ اپنا پورا کام دکھاتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے لوگ جو جنسی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان میں لائکوپوڈیم بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کے متعلق علامات، بد ہضمی یا ہضمے کی خرابیاں جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ لائکوپوڈیم کے امراض جو ہیں بڑے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور پھر بعض دفعہ یہ بڑے کرونک ہو جاتے ہیں۔ لائکوپوڈیم میں جسمانی افعال میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، اور ہاضمے کی طاقت جو ہے وہ تقریباً جواب دے چکی ہوتی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، جگر کا فعل شدید متاثر ہوتا ہے، اور مریض جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے، اور نازک طبع ہونے کے ساتھ ساتھ بلغی مزاج بھی ہوتا ہے، اور اس میں نزلے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ بوڑھے افراد جن کی جلد پیلی اور
جلد پر پیلے رنگ کے داغ بن جائیں، ان کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھی ہے۔ چہرے کا رنگ مٹیالہ ہو جائے یا یورک ایسڈ بڑھ جائے تو ان کو لائکوپوڈیم دی جائے تو اس میں بھی یہ کمی آ جاتی ہے۔ ایسے بچے جو ہوتے تو کمزور ہیں اور ان کی عمر تو بڑھ جاتی ہے، لیکن چہرے کے اوپر جو ہے وہ بڑھاپے کے اثرات نظر آتے ہیں، یعنی بچہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا لگتا ہے، اس کے چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بوڑھا ہو گیا ہے وقت سے پہلے ہی۔ تو ایسے بچوں کی بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور اس کی خاص علامت لائکوپوڈیم کلویٹم کی یہ ہے کہ اس کی علامات دائیں سے بائیں طرف جو ہے نا وہ ٹریول کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑی خاص علامت ہے کہ کوئی بھی علامت اگر کوئی دائیں سے بائیں طرف جو ہے وہ ٹریول کرے تو اس کے لیے آپ لائکوپوڈیم کو ضرور یاد رکھیں۔ لیکن عام طور پر اس کی زیادہ تر علامات جو ہیں وہ دائیں جانب پائی جاتی ہیں، جیسے جگر کا عارضہ جو ظاہر ہے وہ دائیں جانب جگر ہوتا ہے ہمارا، تو وہ چونکہ اس میں پایا جاتا ہے۔ دائیں کڈنی میں پرابلم اور دائیں طرف ہی ہرنیا یا دائیں طرف کے جو دیگر علامات ہوتی ہیں جن میں یہ بہت زیادہ کام آتی ہے، جیسے ہمارے اپینڈیسائٹس ہے، اس میں اس کی علامات میں نے بتایا آپ کو کہ زیادہ تر شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک بڑھتی ہیں۔ گردے کی خرابیوں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سرخ ریت آ رہی ہے گردوں سے، گردوں میں پتھری ہوتی ہے اور گردوں کے مقام پر اور کمر میں درد ہوتا ہے، پیشاب سے قبل جو ہے وہ شدید تکلیف ہوتی ہے اور سرد مشروبات اس پیشنٹ کو برداشت نہیں ہوتے۔ اس کا جسم پہلے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نہ تو ٹھنڈی چیزوں کو پسند کرتا ہے کھانا اور نہ ہی اس کو وہ موافق ہوتی ہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر گرم چیز کو میں کھاؤں، گرم مشروبات پیوں۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ کرونک ڈیزیزز میں جن میں یہ بہت گہرائی تک مرض پہنچ چکے ہوں ان میں بہت اچھا اثر کرتی ہے، جیسے بچوں کا سوکھا پن یا کینسر اور یا غدودوں کی مختلف قسم کی بیماریاں یا بڑھاپا آنے سے قبل ہی مختلف قسم کے امراض جو انسان کو لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے پیٹ میں پانی کا پڑ جانا، یہ امراض جو ہیں ان میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چہروں کا جھریوں والا ہو جانا، جلد کا خشک ہونا اور پیٹ میں ہر وقت افارے کا رہنا، یہ چیزیں یا جو حرارت گریزی کی کمی جو ہے اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ وائٹل فورس جس کی کم ہو چکی ہوتی ہے جن لوگوں کی، ان کو لائکوپوڈیم اگر علامات کے مطابق دی جائے تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں اور بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی رہنا، درد اچانک آنا اور اچانک ہی چلے جانا اور مریض کا شور کو اور بو کو برداشت نہ کرنا، یہ بھی لائکوپوڈیم کی علامات میں پایا جاتا ہے۔ لائکوپوڈیم کا مریض بعض اوقات خالی خولیا کا شکار ہو جاتا ہے، اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے، معمولی بات پر بگڑ جاتا ہے، انتہائی ذکی الحس ہوتا ہے، نئی اشیاء سے اس کو نفرت ہوتی ہے، بس اپنی پرانی اشیاء کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مغرور بالخصوص بیماری کے دوران بہت مغرور ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو تھوڑا سا بھی آپ حوصلہ اور دلاسا دیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ گل مل جاتا ہے اور آپ کو اپنی ساری بیماری کی ڈیٹیل بتا دیتا ہے۔ لائکوپوڈیم کے مریض میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، جلدی کھانا کھانا چاہتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں بھوک ختم نہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ بھی اس کو اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ محنت کروں گا تو میں تھک جاؤں گا، اور شکی مزاج ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے اس کا، سوچیں منتشر ہوتی ہیں، لکھنے کے دوران بہت غلطیاں کرتا ہے، دماغی طور پر کمزوری ہوتی ہے اس کی۔ اگرچہ یہ بچہ ذہین ہوتا ہے یا یہ لوگ ذہین ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر اعصابی کمزوری ہوتی ہے اس لیے یہ اپنے اندر دماغی کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں۔ دماغ کا کمزور ہونا اور ذہین ہونا یہ دو مختلف باتیں ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہیں دینا چاہیے۔ کوئی نئی چیز جو دیکھنا ہے یہ مریض پسند نہیں کرتا اور جو کچھ بھی لکھے اسے وہ خود نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہ جیسے ایک محاورہ ہے نا کہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، یعنی بال کی طرح کا وہ ٹیڑھا میڑھا لکھتا ہے اور خود ہی آ کر پڑھتا ہے، تو یہ لکھے موسیٰ اور خود پڑھے خود آ سے بھی مختلف ہوتا ہے، بلکہ یہ تو یہ ہے کہ اپنا لکھا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ مریض صبح جاگنے پر بڑا غمگین ہوتا ہے،
اس کے علاوہ بلا وجہ سارا ہلاتا رہتا ہے اور اس کی چندیا میں دباؤ والا درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر شام کو 4 بجے اور رات کو لیٹتے وقت محسوس ہوتا ہے۔ آگے جھکنے پر اور کھانا کھاتے وقت جو ہے یہ درد بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر ننگا رکھنے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ کان پٹیوں میں درد ایسے لگتا ہے اس کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے دونوں طرف کانوں پٹیوں میں کوئی پیچ کس رہا ہو۔ سر کی پشت پر چیرنے پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں البتہ اس کا درد میں کمی آ جاتی ہے۔ بال بڑی تعداد میں گرتے ہیں۔ سر کا اگزیما، کانوں کے پیچھے تر اگزیما، یعنی جو ایسا سورائسس جس میں نمی پائی جائے یعنی موئسچر پایا جائے، اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ پیشانی پر گہری شکنیں، جیسے جوانی میں بھی جو ہے نا بڑھاپے کے اثرات، وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے گنجا پن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، گنج شروع ہو جاتا ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز میں کہ یہ چونکہ سورا، سفلس اور سائیکوسس تینوں امراض پر کام کرتی ہے، تو اس لیے اس کے امراض میں خشکی بھی پائی جاتی ہے، اس کے امراض میں تری بھی پائی جاتی ہے، اس کے امراض میں جو ہے وہ جو سائیکوسس کا جس کی طرح کے مسے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی آنکھیں جو ہیں ان کے پپوٹے جو ہے ان کے اندرونی کونے کے نزدیک جو ہے گہانجنی نکل آتی ہے، سٹائی جو ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ دن کا اندھا پن یا رات کا اندھا پن، اس میں بھی بہت اچھا یہ کام کرتی ہے۔ خاص طور پر رات کے اندھا پن میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لائکوپوڈیم کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ اس کو چیزیں آدھی نظر آتی ہیں، آدھی نظر نہیں آتی۔ پپوٹے سرخ ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند کے دوران آنکھیں آدھی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میں نے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اکثر بچے رات کو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں سوتے ہوئے میں، تو سوتے میں اگر آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہوں تو لائکوپوڈیم اس کی بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں اعصاب کی کمزوری جو ہے اس میں یہ ایسا ہوتا ہے، اور اعصاب کی کمزوری کی جو بہترین میڈیسن ہے یہ لائکوپوڈیم ہے۔ اگر علامات کے مطابق دی جائے تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کانوں میں سے گاڑھا، زرد اور بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ کانوں کے پیچھے ایگزیما ہوتا ہے جو تر ہوتا ہے۔ کان بہتے ہیں، کانوں میں بہرا پن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ٹینائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کانوں میں بنبناہٹ ہوتی ہے، گرج کی سی آواز آتی ہے اور اونچا سنائی دیتا ہے۔ ہر آواز کان میں اپنی ایک بازگشت پیدا کرتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بندہ خود بول رہا ہے، تو جیسے کسی کمرے میں بول رہا ہے تو اسی کی آواز اس کے کانوں میں دوبارہ ٹکرا رہی ہے۔ یہی اس کو دوسری آوازوں کے ساتھ بھی ایسے لگتا ہے، یعنی بازگشت یا گونج جو ہے اس کو سنائی دیتی ہے۔ سونگھنے کی حصے اس کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ناک کے پچھلے حصہ میں خشکی سی محسوس ہوتی ہے، اور کم مقدار میں خراش دار رطوبت ناک سے نکلتی ہے۔ نتنے زخمی ہوتے ہیں، کھرنڈ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لچکدار جو ہوتے ہیں وہ لوتھڑے سے نکلتے ہیں جو ہے نا ناک سے۔ یہ علامت جو ہے وہ کالی بائی کروم میں بھی بہت پائی جاتی ہے، اور ٹیوکرم میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ بہنے والا زکام، ناک بند ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ناک میں مریض جو ہے وہ بولتا ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں وہ ناک میں بولتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی ناک بند ہوتی ہے، اور بچہ نیند میں ناک رگڑتا ہے اور چون کر اٹھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کمفرٹ فیل نہیں کرتا ہے تو وہ اس لیے چون کر اٹھ جاتا ہے۔ اس کے نخنے پنکھے کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ چہرے کی رنگت زردی مائل سرمئی ہوتی ہے، اور آنکھوں کے گرد نیلے ہلکے ہوتے ہیں۔ چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، چہرہ جھریوں والا اور سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ تانبے کی رنگ کی پھنسیاں چہرے پر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور چہرہ جو ہے نا خاص طور پر ٹائیفائڈ بخار میں نچلا جبڑا جو پیشنٹ کا ہے وہ لٹک جاتا ہے۔ جب اس طرح کی علامت ہو تو لائکوپوڈیم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لائکوپوڈیم کا مریض جو ہے چہرے اور منہ کے کونوں پر چھلکے والی داد محسوس کرتا ہے، جس کو ہم رنگ ورم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لائکوپوڈیم کے مریض کے دانت جو ہے وہ چھونے سے درد کرتے ہیں۔ دانت درد اور رخسار کی سوجن، جس کو گرم ٹکور سے سکون ملتا ہے۔ منہ اور زبان خشک ہوتی ہے لیکن پیاس کے بغیر ہوتی ہے، یعنی زبان بھی خشک ہوتی ہے، اس کا منہ بھی اندر سے خشک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پیاس نہیں ہوتی۔
اور زبان خشک ہونے کے باوجود وہ پانی نہیں مانگتا ہے، اور زبان خشک بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے، کٹی پھٹی بھی ہوتی ہے، سوجی بھی ہوتی ہے، اور جب اس کو کہیں کہ زبان چیک کرائیں تو وہ ادھر ادھر حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ زبان کے اوپر میل کی تہ ہوتی ہے، یہ میل کی تہ جو ہے وہ اینٹیمونیم کروڈم میں بھی پائی جاتی ہے اور پلساٹیلا میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن جو ہے اس کی میل کی تہ جو باقی دونوں کی میل کی تہ سے مختلف ہوتی ہے۔ مریض کی رال بہتی ہے، زبان پر آبلے بن جاتے ہیں، منہ سے ناگوار بدبو آتی ہے، اور پیاس تو نہیں ہوتی لیکن گلا خشک ہوتا ہے، غذا اور پانی ناک کے راستے نکلتا ہے، گلے کی سوزش اور نگلنے میں چبھن کا احساس ہوتا ہے، گرم مشروبات سے مریض کو سکون ملتا ہے، ٹانسل کی سوجن اور ان میں پیپ ہو تو یہ دوائی بہت اچھی ہے۔ اسی طرح سے گلینڈ سوج جاتے ہیں، خناک کی جھلی دائیں سے بائیں جانب پھیلی ہوئی ہوتی ہے، سرد مشروبات سے مریض جو ہے وہ جو ہے نا مرض میں شدت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو ساؤنڈ باکس ہے اس کے پرابلمز میں لائکوپوڈیم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ آلات صوت کے زخم، نرخرا کی ٹی بی، جب زخم شروع ہو گئے ہوں تو اس وقت لائکوپوڈیم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بد ہضمی جس کی وجہ نشاستہ دار غذائیں اور خمیر والی غذائیں ہوں تو ان کے لیے لائکوپوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ بند گوبھی اور پھلیاں وغیرہ کھانے سے ہضم کی خرابی ہو تو اس میں لائکوپوڈیم دیں، یہ بہت اچھا کام کرے گی۔ اسی طریقے سے بھوک کی زیادتی لیکن روٹی سے نفرت ہو، میٹھی اشیاء کی خواہش ہو، غذا کا ذائقہ ترش محسوس ہو، ترش ڈکار آتے ہوں، قوت ہاضمہ کی زبردست کمزوری ہو، بھوک کی زیادتی اور افارہ ہو، کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہو، چند لقمے ہی کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہو، تو ایسی علامات میں لائکوپوڈیم جو ہے وہ بڑی اکثیر میڈیسن ہوتی ہے۔ مریض رات کو جاگ جاتا ہے اور بھوک محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لائکوپوڈیم بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ مثلا رات کو 2 بجے 3 بجے اس کو جاگ آئی اور اس نے کہا کہ جی مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مریض جو ہے اس میں لائکوپوڈیم کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہچکی کا بھی بڑا اچھا علاج ہے ہومیوپیتھی میں جو ہماری لائکوپوڈیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہچکی کی بہت ساری میڈیسن ہے۔ میں تو اکثر جنسنگ مدر ٹینچر جو ہے وہ کسی بتاشے پر یا چینی پر ڈال کر دے دیتا ہوں تو اس سے بھی فوراً ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ جلندار ڈکار آتے ہوں جو حلق تک آ جاتے ہوں اور گھٹنوں میں جلن ہوتی ہو، اسی طرح سے غذا اور مشروب گرم پسند کرتا ہے مریض، اور پتے کی پتھری کا بھی یہ بڑا اچھا علاج ہے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا یہ کمپیل ٹو ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے، اس لیے پتے کی پتھری میں جب آپ کو ایسے محسوس ہو کہ پتھری جو ہے وہ لوور پول میں ہے تو اس وقت آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دائیں جانب کا ہرنیا، اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ پیٹ پر بھورے نشان اکثر لوگوں کو پڑ جاتے ہیں، جگر کے مرض کے باعث جو ہے وہ جو ہوتی ہے ڈراپسی ہو جاتی ہے یا اوڈیما ہو جاتا ہے یا پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ جگر کے ورم کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، اور پیٹ میں درد خاص طور پر نچلے حصے میں یا دائیں جانب درد شروع ہو اور بائیں طرف کو ٹریول کرے تو اس میں لائکوپوڈیم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دستوں میں، سہال میں، ڈائریا میں، اور خاص طور پر جب آنتیں جو ہیں وہ اپنا عمل چھوڑ چکی ہوں، وہ اپنے افعال جو ہے وہ نہ پورے طریقے سے انجام دے سکتی ہوں، جیسے آئی بی ایس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یا گلوٹن الرجی میں بھی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایچ پیلوری میں بھی اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی جو مرض ہے جس کے اندر آنتیں اپنا عمل چھوڑ چکی ہوں اور پخانے جو ہے ان پر کنٹرول نہ ہو اور ناکام حاجت پخانہ سخت مشکل سے خارج کرنا پڑتا ہو اور نامکمل اخراج ہوتا ہو پخانے کا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پخانہ آتا ہو، تو جیسے نقص و میکا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال نقص و میکا میں مریض کا مزاج گرم ہوتا ہے، لیکن لائکوپوڈیم میں چونکہ مریض کا مزاج جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں مزاج کو مد نظر رکھ کر یہ معالج جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ اسی کے لیے نقص و میکا میڈیسن ہے ان علامات کے لیے، پخانے کی علامات کے لیے، یا کہ لائکوپوڈیم ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو مرد مریض کو دیکھیں تو مردوں میں جو نامردی پائی جاتی ہے،
شہوت نہیں ہوتی ہے یا بہت کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ارلی ڈسچارج ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی رکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور مردوں میں مقد میں اینس میں مسے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کا عضو تناسل چھوٹا رہ جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، ڈھیلا ہوتا ہے، خواہش بہت کم ہوتی ہے۔ مشت جنی کے بد اثرات کے لیے بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، جبکہ مشت جنی سے یا ماسٹربیشن کی وجہ سے عضو تناسل چھوٹا رہ گیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں رہی ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی علامات کے مطابق یہ میڈیسن دی جا سکتی ہے۔ نامردی ایسی خاص طور پر جو بڑھاپے میں ہو یا ایج فیکٹر کی وجہ سے جو سیکسول ڈیبلٹی ہوتی ہے، مریض لیبارڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور ایک خاص علامت اس میں یہ ہے کہ دوران مباشرت جو ہے وہ سو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت اچھی یہ میڈیسن ہے۔ احتلام اگر ہوتا ہے تو مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انتہائی کمزور کر دینے والا احتلام ہوتا ہے، یعنی احتلام ہونے کے بعد شدید کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ عورتوں میں حیض دیر سے آئے اور دیر تک جاری رہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، اور عام طور پر حیض جو ہے مقدار میں زیادہ آتا ہے اور وجائنا میں انتہائی خشکی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ انٹرکورس کے دوران جو ہے وہ بہت پین فیل کرتی ہیں، اور مباشرت کے دوران اگر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بعض اوقات لائکوپوڈیم علامات کے مطابق بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے۔ اور آلات تناسل کے برونی حصہ کی رگیں پھول جاتی ہیں خواتین کی، خراش دار لکوریا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وجائنا میں جلن ہوتی ہے، پخانہ کرنے کے دوران میں آلات تناسل سے خون گرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جب علامات پائی جاتی ہیں تو لائکوپوڈیم میڈیسن دینے سے یہ علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خاص علامت اس کی لائکوپوڈیم کی یہ ہے کہ پہاڑ سے اترتے وقت مریض کو کھانسی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رات جب گزر جاتی ہے، آخری پہر ہوتا ہے، تو اس وقت کھانسی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہونے لگتا ہے تو یہ کھانسی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دل کی علامات دیکھی جائیں تو شریان کی رسولی جو ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ رات کو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور مریض بائیں کروٹ نہ لیٹ سکتا ہو، یہ خاص علامت ہے کہ مریض بائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اسی طریقے سے بازوؤں کا بوجھل پن، بازوؤں کا شل ہو جانا، کندھے اور کونی کے جوڑ میں چیرنے پھاڑنے والا درد، ایک پاؤں گرم اور دوسرا سرد، یہ بھی بڑی خاص علامت ہے لائکوپوڈیم کی کہ ایک پاؤں سرد ہوتا ہے اور دوسرا گرم ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، جوڑوں کے درد میں بہت اچھا کام کرتی ہے، خاص طور پر جب کہ یورک ایسڈ جوڑوں میں جمع ہو گیا ہو یا جوڑ بڑے ہارڈ ہو گئے ہوں اور جوڑوں کو حرکت کرنا مشکل ہو، اس کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ میڈیسن جو ہے۔ پسینہ جو پاؤں میں بہت زیادہ آتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، لیکن علامات کے مطابق، کیونکہ کلکیریا کارپ میں بھی ایسی علامات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایڑی میں درد اور تلووں میں درد، اور اس کے علاوہ چنڈیاں جن کو ہم کارن کہتے ہیں، پاؤں میں جو چنڈیاں بن جاتی ہیں یا ہاتھوں میں بن جاتی ہیں، انگلیاں سکڑی ہوئی محسوس ہوں، اس کے علاوہ جس کو ہم شیٹیکا کا پین کہتے ہیں، ارک النساء کہتے ہیں، یا لنگڑی کا درد کہتے ہیں، اور خاص طور پر اگر یہ درد جو ہے وہ دائیں جانب ہو تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اور مریض جو ہے جس طرف درد ہو رہا ہو اس طرف کو لیٹ نہ سکتا ہو تو یہ خاص طور پر جو ہے وہ اس کی علامت ہوتی ہے لائکوپوڈیم کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر دل میں درد ہے تو مریض جو ہے وہ بائیں جانب نہیں لیٹ سکتا، اسی طرح سے اگر شیاٹیکا پین ہے اور وہ بائیں جانب ہے تو مریض بائیں جانب نہیں لیٹ سکتا، اگر دائیں جانب ہے تو دائیں جانب نہیں لیٹ سکتا، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ لائکوپوڈیم کلویٹم میں جو ہے نا دن کے وقت مریض میں غنودگی ہوتی ہے اور نیند میں مریض جو ہے وہ چونک جاتا ہے، رات کو بھی سویا ہو تو ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اچانک، پھر اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا مطلب کیوں میں یہ ہڑبڑا کر اٹھا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو مریض کو حادثات کے خواب آتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیونکہ مریض جو ہے وہ چونکہ اعصابی طور پر انتہائی ٹھنڈا کمزور ہوتا ہے
تو اس کو چونکہ عام زندگی کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، اسی لیے وہ جو ہے وہ کوئی کام کرتے ہوئے بھی یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں تھک نہ جاؤں. تو جب وہ سوتا ہے تو چونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ باہر کی یہ ساری سوچیں لے کر سوتا ہے، اس لیے اس کو رات کو بھی اس طرح کے ڈرونے خواب آتے ہیں، جیسے اچانک وہ چونکہ سست ہے تو سستی کی وجہ سے وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ ٹکرا گئی ہے، یا کوئی بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو گیا ہے. اس طرح کی اس کی علامت ہوتی ہیں. مریض کی جلد جو ہے وہ بڑی زخمی سی کٹی پھٹی سی ہوتی ہے، جلد کے نیچے پھوڑے ہوتے ہیں، اور سینکنے سے یعنی سنکائی سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں جلد کی جو ہے، اور چھپاکی یا جس کو ارٹیکیریا ہم کہتے ہیں جو دھپڑ بن جاتے ہیں نا، وہ گرمی سے بڑھتے ہیں. شدید خارش ہوتی ہے، دانے جو کٹے پھٹے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. کیل یا کرونک جو ایگزیما ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ معدہ اور جگر کی خرابیاں جس میں بہت زیادہ ہوں، پیشاب کی علامت بہت زیادہ ہوں، اور اس کے ساتھ سکن کی کوئی تکالیف ہوں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اور خاص طور پر جلد کو ذرا سا کھرچنے سے بہت جلدی خون نکل آتا ہو، جلد موٹی ہو، سخت ہو، رگیں پھول گئی ہوں، تل ہوں، خاص طور پر بھورے رنگ کے تل ہوں، ابھار والی رسولیاں ہوں، اور بھورے رنگ کے داغ ہوں، چہرے پر چھائیاں ہوں، اور ناک کے بائیں جانب خاص طور پر جو ہے نا وہ بھورے رنگ کا جو ہے نا وہ نشان ہو، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. گاڑھا بدبودار پسینہ بالخصوص پاؤں اور بغلوں سے آتا ہو، اور اس کے علاوہ چنبل ہو، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. یعنی لائکوپوڈیم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بے تحاشا علامات کی میڈیسن ہے. ایک ایسی پولی کرسٹ میڈیسن ہے کہ جس کا پولی کرسٹ ریمڈیز کے اندر بھی اگر ہم اس کی گریڈنگ کی جائے تو یہ ٹاپ ریمڈی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کون سی پوٹینسی کام کرتی ہے. تو اس کی تو 1x سے لے کر ہم جو ہے وہ cm 10 cm تک کی پوٹینسی جو ہے وہ lm کی پوٹینسی تک جو ہے وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی علامات کے مطابق. یعنی اگر تو معدے کی علامات ہیں تو چھوٹی پوٹینسی بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ایکیوٹ حالت میں جب ہم اس کوئی جو مطلب جو ایسے جو عوارض ہیں جو مطلب ابھی پیدا ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی، تو ان کے لیے اگر ہم دینا چاہیں تو یہ چھوٹی پوٹینسی بہت اچھا کام کرتی ہے. لیکن اگر کوئی ذہنی علامات ہیں یا کوئی پرانی علامات ہیں یا کوئی درینہ امراض ہیں یا کرونک ڈیزیزز ہیں، تو ان کے لیے ہم 30 یا 30 سے اوپر کی پوٹینسی یعنی 200 پوٹینسی میں یا 1m پوٹینسی میں یا cm پوٹینسی میں یا lm پوٹینسی میں دیں تو زیادہ اچھا کام کرتی ہے. خاص طور پر بوڑھے مردوں میں جب ان کو جو لیبارڈ ہوتے ہیں یا سیکس میں بالکل زیرو ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ cm میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی لائکوپوڈیم سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. بعض مریضوں میں یہ فائدے کی بجائے نقصان بھی دے سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803.